بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں مفتی عبدالوہاب قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے ایک بھائی کی ابھی شادی ہوئی ہے، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ہم سے سوال معلوم کیا ہے کہ بیوی سے ہم بستری کرنے کے کتنے طریقے ہیں، سنت کے مطابق اور شریعت کی روشنی میں اس کا جواب بتا دیجئے کہ بیوی سے جو ہم بستری کی جائے وہ کتنے طریقے سے کی جائے اور کس طریقے پر زیادہ ثواب ملتا ہے، کس طریقے میں زیادہ فائدہ ملتا ہے، اور بیوی سے صحبت یعنی ہم بستری کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس بارے میں صحیح رہنمائی کر دیجئے شریعت کی روشنی میں۔ دیکھیں بھائی، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے بیوی کے پورے بدن سے نفع اٹھانے کی اجازت دی ہے کہ بیوی کے پورے بدن سے انسان نفع اٹھا سکتا ہے، شوہر نفع اٹھا سکتا ہے۔ البتہ پچھلے مقام میں صحبت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یعنی شرمگاہ کا جو پچھلا حصہ ہے جہاں سے انسان اپنی حاجت کو مکمل کرتا ہے، قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، اس راستے میں صحبت کرنا یہ اسلام کا سخت قانون ہے کہ یہاں پر جمع نہیں کی جائے گی۔ اگر اس راستے میں کوئی شخص جمع کرتا ہے تو اللہ کی نظروں میں وہ بہت بڑا مجرم سمجھا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ بیوی کے مکمل بدن سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، لیکن پچھلے مقام سے صحبت کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا کسی بھی حال میں اور کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جمع کا محل ہے ہی نہیں، وہ جمع کا مقام ہے ہی نہیں، اس لیے اس سے ہر حال میں احتراز کرنا، بچنا ضروری ہے۔ معلوم ہوا کہ صحبت یعنی ہم بستری بیوی کے اگلے حصے سے ہی وہ کی جائے گی، اور اس کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے وہ شریعت کے اندر جائز ہے، یعنی بیوی کے اگلی شرمگاہ میں، اگلے مقام میں جو بھی طریقہ، یعنی بیوی کے اگلے مقام میں، اگلے راستے میں جس طریقے سے بھی چاہیں وہ اس طریقے سے آ سکتے ہیں، صحبت کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم، کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تم جہاں سے چاہو وہاں سے آ جاؤ۔ تو اس سے مراد صرف اگلا مقام سے ہی فائدہ اٹھانا ہے، صحبت کرنا ہے، پچھلا مقام اس میں داخل نہیں ہے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے۔ پھر دو طریقے بیان کیے جاتے ہیں جو ہر جاندار کے اندر فطری طریقہ پایا جاتا ہے، کہ جن میں پہلا طریقہ یہ ہے کہ بیوی نیچے لیٹی ہوئی ہو، چت لیٹی ہوئی ہو، اور شوہر اس کے اوپر سے آئے، اس کے اوپر سے آ کر کے صحبت کرے۔ اس کے اندر لذت بھی زیادہ ملتی ہے دونوں کو، اور اسی طریقے سے قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا، یہ طریقہ استقرار حمل کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، یعنی حمل ٹھہرانے کا سب سے بہترین طریقہ یہی بیان کیا جاتا ہے کہ جس سے حمل ٹھہرتا ہے، اولاد کے آنے کا سبب بنتا ہے، وہ یہی طریقہ ہے جو پہلا طریقہ بیان کیا جاتا ہے کہ بیوی نیچے لیٹی ہوئی ہو اور مرد اس کے اوپر لیٹا ہوا ہو۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا، جب مرد نے بیوی کو ڈھانپ لیا تو اسے ہلکا سا حمل رہ گیا۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ تو یہ حمل ٹھہرانے کا سب سے بہترین اور سب سے مؤثر طریقہ بیان کیا جاتا ہے، پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ صحبت کرنے کا، ہم بستری کرنے کا، یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا ہے اذا قعد بین شعبها الاربع ثم جهدها، ترجمہ یہ ہے کہ مرد جب فرج یعنی شرمگاہ کے چار زانوں کے درمیان بیٹھ جائے اور پھر مشقت میں ڈالے عورت کو، تو اس کی تفسیر علماء نے یہی کی ہے کہ عورت لیٹی ہوئی ہے اور اس کے پیر اٹھ جائیں، پیر اٹھا کر کے صحبت کریں، تو اس میں زیادہ لذت ملتی ہے، زیادہ نفع بخش یہ بھی عمل اور یہ بھی طریقہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ طریقہ بھی حمل ٹھہرانے کے لیے بہت بہترین ہے، اچھا طریقہ ہے، اس سے بھی حمل ٹھہرنے کے زیادہ جلدی چانس رہتے ہیں، استقرار حمل کے لیے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے اس طریقے پر اگر صحبت کی جائے، اس طریقے پر اگر جمع کی جائے۔ تو یہ دو طریقے ہیں جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے ہیں، صحبت کرنے کے اسلامی طریقے، ہم بستری کرنے کے یعنی مباشرت بیوی سے صحبت کرنے کے جو طریقے بیان کیے گئے ہیں بہت سارے، ان میں سے یہ دو طریقے ہیں جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو خوب زیادہ شیئر کیجیے، آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کویشچنز ہو، ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔